دولت کی ہوس، حسد کی آگ اور ایک شارٹ کٹ کی تلاش۔ یہ کہانی ہے ایک زبیر کی، ایسا شخص جس نے اپنے ہمسائے کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھا۔ وہ ایک رات میں امیر بننا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ جس در کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کے اندر سے صرف تباہی ہی نکلے گی۔ تو چلتے ناظرین آج کی کہانی کی طرف۔ زبیر اپنے ایک پرانے سے گھر میں بیٹھا تھا جو بالکل ویران تھا۔ زبیر ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھا ہے اور اس کو عقیلہ کی ایک دھندلی سی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا تعویذ، ایک چھوٹی سی غلطی ہماری پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے جہنم بنا سکتی ہے۔ ناظرین اس کہانی میں سب کچھ ہے، لالچ، خوف اور ایک ایسا موکل جسے ہلایا تو گیا دولت کے لیے، لیکن وہ اس کی بیوی کی ہنسی اور اس کا سکون بھی ساتھ لے گیا۔ بات آج سے 6 سال پرانی ہے۔ یہ زبیر نے مجھے کہانی بھیجی ہے تو اس کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ کہانی 6 سال پرانی ہے۔ میں اور میرا پڑوسی سعید دونوں ایک ساتھ چھوٹے سے کاروبار کے ساتھ شراکت دار تھے، یعنی دونوں حصے دار تھے اور ہم مل جل کر کاروبار کر رہے تھے۔ 6 سال بعد ایک عالیشان کوٹھی میں رہتا تھا اور میرا حال یہ تھا کہ دال روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ دیکھ عقیلہ یہ دیکھ، سعید نے گاڑی لے لی۔ ہر مہینے اس کے گھر خوشی آتی ہے اور ہمارا نصیب ایسا ہے کہ بس۔ زبیر کی بیوی عقیلہ نرمی سے بولتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہو زبیر، تم محنت کرو، اللہ تمہیں ضرور اس کا پھل دے گا، اور ان سب چیزوں سے جلنا اچھی بات نہیں۔ یہ بات سن کر زبیر غصے میں آ جاتا ہے۔ محنت میں نے کم کی ہے؟ نہیں، یہ سب اس کی قسمت کا کمال نہیں ہے عقیلہ، یہ ضرور کسی نہ کسی کالے دھن کا کمال ہے۔ اور بس یہی سوچ تھی جس نے میری زندگی کی بنیاد ہلا دی، اور اس کالے دھن کی تلاش میں ایک ایسے راستے پہ چل پڑا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ایک دن میں نے شہر کے پرانے حصے میں ایک اشتہار دیکھا، پیر بابا ہر مسئلے کا حل۔ لالچ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ میں عقیلہ سے جھوٹ بول کر چلا گیا اور ایک چھوٹے سے ٹوٹی ہوئی درگاہ نما جگہ پر۔ وہاں پر جب پہنچا تو ایک بھیانک سی شکل و صورت والا شخص بیٹھا تھا۔ وہ میری پہلا دروازہ تھا میری تباہی کا۔ وہ جھونپڑی کیا تھی، ایک اندھیرا کنواں تھا، بہر راتن اور بدبو پھیلی ہوئی تھی جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ میرے اندر ایک آواز کہہ رہی تھی، بھاگ جا زبیر، واپس لوٹ جا۔ مگر سعید کی کوٹھی اور اس کی نئی گاڑی کا خیال میری عقل پر بھاری پڑ گیا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ اندر مٹی کی لالٹین، ہلکی سی روشنی، ایک شخص بیٹھا تھا، لمبی داڑھی
آنکھیں سرخ، لباس عجیب و غریب، اور اس کے گرد ہڈیاں، تعویذ اور پرانی کتابیں بالکل بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ پیر بابا بولتے ہیں، آؤ آؤ زبیر، میں جانتا تھا تم آؤ گے۔ تمہارے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے اور تمہاری جیب کا خالی پن مجھے پتہ چل چکا تھا۔ پھر زبیر گھبراہٹ میں بولتا ہے، آپ کو کیسے پتا میرا نام؟ تو پیر بابا جواب دیتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ تم چاہتے ہو کہ سعید کا کاروبار تباہ ہو جائے اور تمہاری دکان سونے سے بھر جائے۔ اس کے بعد پھر پیر بابا بولتے ہیں، فکر نہ کرو، میں سفید عمل کرتا ہوں صرف طاقت اور دولت کے لیے۔ سعید کو تھوڑی سی ناکامی ملے گی اور تم کو آسمان جیسی کامیابی ملے گی۔ پھر پیر بابا ایک میز جو ہوتی ہے اس پر پرانی سی کتاب کھولتے ہیں اور کہتے ہیں، سنو، یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا، یہ قوت حصول کا عمل ہے۔ میں ایک خاص موکل کو بلانے جا رہا ہوں جو دولت اور کامیابی کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک سخت عہد کرنا ہوگا۔ تمہیں 7 راتیں ایک ویران اور خالی حویلی میں گزارنی ہوگی۔ میں تمہیں ایک کمرہ بتاؤں گا جس میں ہر طرح کی حفاظت کے دائرے ہوں گے۔ پھر پیر بابا انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں شرط پر پورا اترنا ہوگا۔ تو وہاں پہ زبیر سر ہلا دیتا ہے اور کہتا ہے، پھر پیر بابا بولتے ہیں کہ 7 راتوں میں چاہے کتنی ہی خوفناک آوازیں تمہارے قریب آئیں، چاہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، تو تم نے اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ اگر تم نے باہر قدم رکھا تو جو موکل دولت لے کر آنے والے تھے وہ تمہاری جان لے کر چلے جائیں گے۔ بابا کی یہ بات سن کر زبیر گھبرا گیا۔ لیکن اگر میری بیوی عقیلہ، زبیر بولا۔ تو پھر پیر بابا بولتے ہیں اور غصے میں ہوتے ہیں اور زوردار آواز میں کہتے ہیں، خاموش زبیر، خاموش۔ اس عمل میں نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی محبت آتی ہے، صرف تمہارا لالچ۔ تم نے اپنا لالچ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر تم نے کمرے کی دہلیز پار کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر زبیر بتاتا ہے کہ میں نے اس بابا جی کی یہ باتیں سننے کے بعد خوف زدہ ہو گیا تھا اور خوف کے مارے میں نے ہاں بھی کہہ دی تھی، اور بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا اور میں ہزاروں روپے اس کو دے کر اپنی تباہی کو خود خریدا۔ زبیر گھر آتا ہے اور گھر آ کر عقیلہ کو بتاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے سلسلے میں 7 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، جس پر عقیلہ بولتی ہے، فکر مندی سے، کیسی بات ہے زبیر، اتنے سالوں میں کبھی نہیں گئے اور آج تمہارا رنگ بھی پیلا پڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے تم بہت ڈرے ہوئے ہو۔ زبیر نے جھوٹ بولا تھا، اسے یقین دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کا خوف یہ بتا رہا تھا کہ اس کی اور اس کی بیوی کی یہ آخری ملاقات ہے۔ اگلی رات پیر بابا کے بتائے ہوئے پتے پر زبیر پہنچ جاتا ہے اور یہ حویلی شہر سے بہت دور ہوتی ہے، قبرستان کے قریب، تقریباً کوئی 50 سال سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ اس کا نام لوگوں نے اسے روح کا مسکن بتایا تھا۔
زبیر کہتا ہے کہ حویلی کے پھاٹک پر قدم رکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پیر بابا نے میرا کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، بتی بجھائی، تویز پر دی گئی ہدایات کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کمرے کے باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو وہ سرگوشیاں تھیں، جیسے بہت سارے لوگ بڑی دھیمی آواز میں آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ پھر آوازیں اچانک تیز ہو جاتی ہیں اور نفرت بھری چیخیں نکلنے لگتی ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے باہر چھتوں پر کوئی دوڑ رہا ہے اور کوئی وزنی چیز زور زور سے اس کی طرف پھینکی جا رہی ہے۔ اور پھر دھماکوں کی آواز آتی ہے، جیسے شیشے ٹوٹنے کی آواز۔ زبیر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں اور میں اپنے دل میں یہ سوچ کرنے لگا کہ نہیں زبیر، باہر نہیں نکلنا، یہ میری آزمائش ہے اور یہ دولت کا پہلا مرحلہ ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آوازیں کم ہونا شروع ہو گئیں، مگر کمرے کی فضا اب بھی بھاری تھی۔ اور پھر میں نے وہ سنا، ایک عورت کی آواز جو رو رہی تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آواز میری بیوی عقیلہ کی ہے۔ اور بالکل ہی اس جیسی آواز میں کوئی باہر سے کہہ رہا تھا، زبیر دروازہ کھولو، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں اور مجھے بچاؤ۔ زبیر کہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سچ عقیلہ ہے یا پیر بابا کے بتائے ہوئے کے مطابق وہی چیزیں ہیں جو پیر بابا نے مجھے کہی تھی کہ تم نے دروازے کے باہر نہیں جانا۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیک میں جب دہلیز پر پہنچا تو پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور میرے کانوں میں پیر بابا کا جملہ گونجنے لگا، دہلیز پار کی تو سب ختم۔ اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرا امتحان ہے، اگر میں نے ہمت کی تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح میں نے آ کر آنکھیں بند کر لیں اور صبح تک وہ آواز عقیلہ کی رونے کی آ رہی تھی اور مجھے ابھی تک پکار رہی تھی، لیکن میں نے دھیان نہیں کیا۔ زبیر بتاتا ہے مجھے پھر پیر بابا کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور پہلی رات کے بعد میں ذہنی طور پر ٹوٹ چکا تھا، مگر دولت کی ہوس مجھے 7 دن پورے کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور پیر بابا نے کہا تھا جیسے جیسے عمل آگے بڑھے گا آزمائشیں اور سخت ہوتی جائیں گی۔ دوسری رات کمرے کے باہر سے مجھے اپنی والد کی آواز آئی جو 10 سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ وہ رو رو کر مجھے بلا رہے تھے۔ میں نے انہیں غلطی سے قید کر دیا ہے۔ مجھے لگا شاید میری غلطی سے کوئی تعویذ ٹوٹ گیا ہے۔ بوڑھے شخص کی کراہنے اور ہلانے کی آواز، زبیر کہتا ہے، مجھے آئی اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ میں نے بڑی مشکل سے ہاتھ جوڑے اور خود کو جھنجھوڑا، یہ سب تیرا وہم ہے زبیر، یہ سب دھوکہ ہے۔ زبیر پھر بتاتا ہے کہ چوتھی رات تو میرے اوپر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ کمرے کی دیواروں پر میرے کاروبار کے کاغذات خون سے لکھے گئے تھے، جیسے کوئی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ دولت خون سے آلودہ۔ اور پھر صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے بستر پر عقیلہ کی ایک بالی پڑی تھی، وہی بالی جو میں نے اسے پچھلی سالگرہ کے تحفے پر دی تھی۔ زبیر کہتا ہے کہ میری تو گہری گہری سانسیں بالکل رک گئیں اور میں تو اپنا ہوش کھو بیٹھا۔
کہ یہ بالی یہاں پر کیسے آئی، کیا موکل عقیلہ نے اس کو نقصان پہنچایا، اور میرا ذہن پاگل سا ہونے لگا اور میں پاگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگا۔ میں نے وہاں بالی مٹھی میں دبا لی اور ساری رات جاگتا رہا۔ چھٹی رات حویلی کے صحن میں دروازہ، زوردار ٹھوکروں کی آوازیں، اور جیسے کوئی زور زور سے زمین کھود رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ مجھے دھوکہ دہی کے لیے کیا جا رہا ہے، اور میرے پاس صرف ایک رات باقی تھی اور سب کچھ میرا ہونے والا تھا۔ زبیر کہتا ہے کہ 7ویں رات، آخری رات، یعنی کمرے کے اندر کا ماحول برف جیسا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرے اندر کا خوف نہیں، ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے میرا جسم یہاں تھا اور روح کہیں باہر بھٹک رہی تھی۔ ٹھیک رات کے 2 بجے عمل میں کر رہا تھا اور عمل اپنے عروج پر تھا۔ باہر سے آنے والی چیخیں اب آوازوں میں نہیں، گالیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ وہ موکل اب غصے میں آ چکے تھے، اور یہ سب بندش اور دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ ملنے کا غصہ تھا۔ تیز ہوا چلنے لگی اور لکڑی کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں، اور کسی موٹی زنجیر کے گھسنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ پھر میں خاموش ہو گیا، اور بالکل خاموش۔ اسی خاموشی نے میری جان نکال دی، اور میں اپنی آنکھیں ملتے رہ گیا، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں ایک مدھم سی روشنی تھی، اور زبیر کہتا ہے کہ میں نے تعویذ کو ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دیوار کے سائے میں ایک عجیب سی شکل بن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی گزیا تھی، بالکل ویسی ہی جو عقیلہ نے میرے لیے بنائی تھی، اور پھر اس گزیا کی آنکھوں سے روشنی نکلنے لگتی ہے، اور وہی سفیدی جو میں نے دیکھی تھی، وہی جو تصور میں مجھے نظر آئی تھی۔ اور پھر زبیر کہتا ہے کہ مجھے آواز آنے لگی، ابھی وقت ہے، باہر آ جا، تیری دولت تیرے لیے تیار ہے۔ زبیر کہتا ہے، میں نے اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں نکلوں گا۔ زبیر کہتا ہے کہ بعد میں مجھے پھر آواز آئی کہ نہیں نکلے گا تو پھر سن، باہر عقیلہ ہے، وہ خود کو پھانسی دے رہی ہے، اور تمہیں وہ بھی مار دے گی اگر تم باہر نہ آئے تو، یا ہم اس کو مار دیں گے۔ زبیر کہتا ہے، میرے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے کہا، جھوٹ، تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر شیطانی آواز آتی ہے، اور ایک ہی سانس میں یہ میرا دم سا گھٹنے لگتا ہے۔ وہ آواز عقیلہ کی آخری کرا رہی تھی، اور میرے دل نے گواہی دی کہ سچ کہہ رہے تھے کہ دولت زبیر کہتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میری کس تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا، اور میں نے ساری حفاظت، وہ سارے تعویذ، وہیں ساری پیر بابا کی وارننگ بھلا دی، اور میں دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں اپنے پاؤں سے کمرے کے دائرے کو بھی رونٹ ڈالتا ہوں، اور مجھے ایک لمحے بھر کی دیر کے بعد وہ اہم تعویذ جو پیر بابا نے مجھے کمرے کی حفاظت کے لیے دیا تھا، اسے میں آ کر فرش پر پٹک دیتا ہوں۔ زوردار شیشہ ٹوٹنے کی آواز اور ساتھ ہی ایک شدید دھماکے کی آواز آتی ہے۔ اب موکل آزاد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کمرے کی حفاظت کا دائرہ بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور جب میں باہر بھاگا، حویلی کے حال میں کوئی نہیں تھا، نہ عقیلہ تھی، نہ کوئی رسی، صرف بھیانک خاموشی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا، اور عقیلہ بھی وہاں پہ نہیں تھی۔
اور سب کچھ میرا وہم تھا، اور ایک بھیانک خاموشی، ایک بھیانک فریب میرا انتظار کر رہا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کمرے کی دہلیز پر جہاں میں نے قدم رکھا تھا وہاں آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، اور ان شعلوں کے درمیان وہ موکل ایک سائے کی شکل میں بھیانک ہنسی ہنس رہا تھا۔ پوری ندامت اور چیخ کے ساتھ میں وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور وہیں پہ گر گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اپنے ہی انجام کو دعوت دی، اور یہ کالا جادو مجھے الٹا پا چکا تھا۔ اب موت دروازے پر نہیں تھی، میرے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حویلی میں دیوانوں کی طرح میں بھاگ رہا تھا۔ سارا دن مجھے یاد نہیں میں کس حال میں تھا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر کی اپنے دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک خوف تھا، عقیلہ کا، کہ کیا ہوا کہ وہ واقعی خطرے میں ہے۔ زبیر کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا اور عقیلہ کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ عقیلہ باورچی خانے میں تھی اور وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور رو پڑا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا زبیر، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے اسے کچھ نہ بتایا، بس اتنا کہا کہ کاروباری مسئلہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں مارا، یعنی کہ جب میں داخل ہوا تو وہاں پر بچھو نظر آ رہے تھے، اور میں وہیں پر چپ ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر سے چھت سے ریت بھی گرنا شروع ہو چکی تھی، اور اس ریت میں سے ہی بچھو نکل رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں مارا۔ میں جانتا تھا کہ یہ موکل وہ آ چکا ہے اور میرے گھر کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہے۔ اگلے 2 دن میرا کاروبار مکمل تباہ ہو چکا تھا، میرے گودام میں آگ لگ گئی تھی اور میرا سارا مال جل گیا تھا، اور اب سب سے خوفناک بات یہ بھی تھی کہ میرا ہمسایہ جو سعید تھا، اس کا کاروبار جو میں تباہ کرنا چاہتا تھا وہ اور مزید ترقی کر چکا تھا، اور اب میرا سارا کام الٹ ہو چکا تھا۔ زبیر بتاتا ہے کہ موکل کو معلوم تھا کہ میں کس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ مجھے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے میری کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ سہرا جو تھا اس دائرے کو توڑا، اور وہ جانتا تھا کہ صرف اس کی بیوی ہی اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس لیے ایک رات زبیر کہتا ہے میں سو رہا تھا اور عقیلہ بھی سو رہی تھی۔ اچانک عقیلہ اپنے بستر سے اٹھی اور اس نے اپنے گردن کو اس طرح مروڑا جیسے مجھے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ روک کر خوف آنکھیں بند کر کے میں نے دیکھتا رہ گیا۔ یہ عقیلہ نہیں تھی، اس کی آنکھیں تھیں، وہی سفید روح آنکھیں جو حویلی سے قضیہ پر نظر آئی تھی۔ میں بھاگا اور پیر بابا کی جھونپڑی کی طرف گیا۔ وہ وہاں نہیں تھے، صرف ایک ٹوٹی ہوئی لالٹین اور خالی جگہ تھی۔ وہ دھوکے باز انسان اپنا کام کر کے فرار ہو چکا تھا۔ زبیر بتاتا ہے اس کے بعد عقیلہ مستقل طور پر بیمار رہنے لگی اور اس کی ہنسی ختم ہو گئی۔ نہ وہ سوتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی، وہ ہر وقت مجھ سے نفرت بھری آنکھوں سے دیکھتی رہتی تھی، اور وہ نظروں میں مجھ سے یہ کہتی نظر آتی تھی کہ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، سب ٹیسٹ نارمل تھے اور مجھے پتا تھا یہ کوئی بیماری نہیں، صرف موکل کی قید ہے۔ زبیر بتاتا ہے کہ میں تباہی کے اس دہانے پر تھا کہ آخر کار میری ایک پرانے دوست نے مجھے دور دراز کے ایک گاؤں عالم صاحب کا پتہ بتایا جو روحانی علوم کے ماہر تھے۔
اور زبیر کہتا ہے پھر میں اس جگہ پہ پہنچ گیا، وہاں پہ بالکل سادگی تھی اور ایک نیک پرور انسان وہاں پہ موجود تھا اور وہ ایک نیک بزرگ لگ رہا تھا۔ تو عالم صاحب کے پاس جب وہ پہنچا تو عالم صاحب نے وہیں سے کہا، آ جاؤ زبیر، میں جانتا تھا کہ تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ تم میرے پاس آؤ گے اور میں اس کا حل نکالوں گا۔ پھر وہ زبیر کہتا ہے کہ عالم صاحب نے مجھے کہا کہ جس موکل کو تم نے بلایا تھا وہ جاہ و حشمت کا جن نہیں تھا، وہ انتقام اور قتل کا موکل تھا جو صرف خون اور روحوں پر پلتا ہے۔ عالم صاحب نے پھر کہا، تم نے اس عمل کو توڑ کر اس سے آزادی دی ہے، اب وہ تمہاری بیوی کو تب تک اذیت دے گا جب تک وہ مر نہ جائے اور اس کی روح کی قبضے میں نہ آ جائے۔ زبیر کہتا ہے کہ میں ڈر کر ان کے قدموں میں گر گیا اور میں ان سے اطلاع کرنے لگا کہ عالم صاحب مجھے بچا لیں، میرا سب کچھ اسی طرح واپس لوٹا دیں اور میری بیوی کو بھی صحت یاب کروائیں اور اس کی بھی جان بچائیں۔ پھر عالم صاحب بولتے ہیں، عالم صاحب نے مجھ سے کہا، میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں اور روحانی طاقتوں سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی تمام دولت اور جائیداد کو صدقہ کرنا ہوگا تاکہ تم اس موکل کو دکھا سکو کہ تم نے لالچ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہی اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ زبیر کہتا ہے، ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے بالکل دیر نہیں کی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ گھر، وہ دکان، وہ ساری رقم اب میرے کسی کام کی نہیں ہے جس کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا، اور میں نے فوراً عالم صاحب کو ہاں کر دی۔ زبیر بتاتا ہے کہ عالم صاحب میرے گھر آئے اور میرے گھر کی وہ آخری رات تھی۔ کمرے میں عالم صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ زبیر کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو کر ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ بہر طوفانی رات کا منظر تھا۔ جیسے ہی عالم صاحب نے تلاوت شروع کی، گھر میں ہلچل مچ گئی، ہر چیز کانپنے لگی۔ عقیلہ جو بستر پر پڑی تھی وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ تو وہاں پر عقیلہ کی آواز آئی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ میری قید ہے۔ عالم صاحب بولتے ہیں اونچی آواز میں کہ تم خدا کی پناہ میں ہو، شیطانی روح نکل جاؤ، یہ جگہ پاک ہے۔ زبیر بتاتا ہے کہ کمرے کی لالٹین خود بخود پھٹ گئیں، عالم صاحب کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور ایک خوفناک روحانی جنگ تھی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ موکل نے پوری طاقت سے حملہ کیا، اس نے عالم صاحب کو دیوار سے دے مارا۔ عالم صاحب لہو لہان ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے آخری طاقت سے ایک زوردار دعا پڑھی۔ اس کے بعد ایک زوردار چیخ نکلتی ہے جیسے آسمان کی طرف کوئی جا رہا ہو۔ سب ختم ہو گیا اور خاموشی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ عقیلہ بیٹھی ہے اور اس کی اب بھی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن اب وہ سفید نہیں تھی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے پہلے وہ نارمل حالت میں دیکھتی تھی۔ پھر عالم صاحب کی آواز آتی ہے، موکل نکل گیا، زبیر تمہاری بیوی کی جان بچ گئی، لیکن موکل تو نکل گیا ہے لیکن اپنے سارے نشان یہاں پہ چھوڑ گیا ہے۔ عقیلہ جسمانی طور پر بچ گئی مگر ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ نہ بولتی تھی نہ ہنستی تھی، وہ زندگی اور موت کے درمیان اٹکی ہوئی تھی۔ زبیر کا ٹوٹا ہوا گھر جو ہے وہ وہی
منظر پیش کر رہا تھا جیسے وہ بالکل فقیر سا ہو گیا ہو۔ عالم صاحب کی ہدایت کے مطابق زبیر بتاتا ہے کہ میں نے وہ ساری دولت سب کچھ صدقہ میں دے دیا۔ میرا عالی شان گھر، میری دکان، وہ تمام رقم جو میں نے بچا کر رکھی تھی، اور اب میں ایک فقیر بن گیا تھا، اور میں اب سڑکوں پہ چلتا ہوں اور اپنی کہانی لوگوں کو سناتا ہوں، اور میرے اندر جو امیر بننے کا خواب تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، مگر میں اپنے گھر کی شہزادی کو کھو چکا ہوں، اور وہ میری غلطی کا کفارہ تھی کہ میں نے اس کو کس طرح زندگی کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف خوف کی نہیں بلکہ یہ